یہ بتائیں گے کہ یہ جو بات چیت ہوئی قطر میں بھی، ترکی میں بھی، اور بھی ایک ملک کا نام لیا جاتا ہے، یہاں پہ اختلاف کیا تھا، کیا مسئلہ تھا کہ جس پہ اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہے، پاکستان اب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کہ کیوں بات چیت میں کوئی بریک تھرو کیوں نہیں ہوا؟ دہشت گردی چھوڑنا نہیں چاہتے نا۔ اچھا، تو آپ ان سے ضمانت مانگتے ہیں جو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ضمانت کیا، وہ آپ کو پتا ہے اس بارے میں ساری بات چیت کہ آپ ویریفائبل میکنزم بنائیں کہ پاکستان میں آپ دہشت گردی نہیں ہوگی، اگر کوئی واقعہ ہوگا تو یہ جو تھا اس وقت پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یار یہ تھرڈ پارٹی بھی آ کے بنا دے جو یہ کہے کہ یہاں پہ جو سے واقعہ ہوا اس کے پیچھے آپ ثابت کر دیں کہ افغانستان کا آدمی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے افغانی شامل ہوتا ہے، ہمیں پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ آپ بنانا چاہتے ہیں چلیں ویریفائبل میکنزم بنا لیں۔ آپ یہ لیڈرشپ جو آپ نے بٹھائی ہوئی ہے سب کو پتہ ہے کدھر ہے، کدھر بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کدھر ہے اس وقت، یہ جو میں نے نام لیے ہیں پہلے بھی ان کا کیوں بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ ان کو بٹھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لیڈرشپ ہے ٹیررزم کی، دے آر ہائڈنگ دیم ان گورنمنٹ بلڈنگس، دے آر ہائڈنگ دیم ان گورنمنٹ بلڈنگس، دے موو دیم، خود بھی اس وقت جون سا چھپتے پھرتے ہیں، کبھی ایک جگہ روتے ہیں، کبھی ایک جگہ جا کے سوتے ہیں، کبھی ایک جگہ سوتے ہیں، تو کیونکہ یہ انہیں پتہ ہے کہ now the cost Pakistani nation has started imposing a cost on them۔ پہلے ان کے پاس امپیونٹی تھی، یہ امپیونٹی کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے، اور آگے جب ہم بات کرتے تھے صبر کرے، ابھی یہ صبر کرے نا، بات چیت کرو بات چیت، ہم تو کہتے ہیں بات چیت کرو، حوالے کرو ہمارے ان کو، یہ جو دہشت گردوں کے کیمپ بنائے ہیں وہاں پہ جن کو پتہ نہیں کیا مراکز بولتے ہو، بند کرو ان کو، یہ جو ریکروٹمنٹ وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے، ادھر مساجد میں اعلان کراتے ہو، وہاں پہ جو مدرسے ہیں ان کی فنڈنگ اس سے کنٹیجنٹ کی ہوئی ہے کہ تم پاکستان میں جا کے کتنے دہشت گرد بھیجو گے، تم پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو کیا بیوقوف سمجھتے ہو کہ تم یہ سارے کام کرتے رہو گے اور آگے پھر مسکرا کے ہنستے ہوگے ہم تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں؟ بند کرو نا اس بکواس کو۔ تو یہ جو کس نے اجازت دی ہے کہ تم یہاں پہ پاکستان کے بچوں کو شہید کرو گے، تم یہاں کی مساجد کے اندر جا کے دھماکے کرو گے، یہ ہمارے ہیرے جیسے اتنے خوبصورت جوانوں کو شہید کرو گے، اور ہم جو ان سے تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے رہیں گے؟ لیکن یہ جو پچھلے دنوں کچھ پاکستانی علماء، 3 یا 4 علماء گئے تھے، بڑے ویل نون تھے، ان کے بارے میں پہلے افغان میڈیا نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے بات چیت کرنے آئے ہیں، لیکن پاکستان کے جو سرکاری حکومتی ذرائع تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس صورتحال پہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا یہ کوئی جو لوگ گئے تھے اپنے طور پہ چلے گئے تھے، اور اگر اپنے طور پہ بھی گئے تھے تو اپنے طور پہ کیسے چلے گئے؟ میں تو نہیں جا سکتا۔ ان کی ڈیسپریشن کا، افغان طالبان کا یہ حالت ہے کہ وہاں کوئی تبلیغ کے لیے بھی جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ یہ جو بات چیت کے لیے آئے گا۔ اچھا، تو یہ جو چائنا کہہ رہا ہے اس معاملے میں کہ جی بات چیت کرے پاکستان اور افغان طالبان، تو چائنا تو ہمارا دوست ہے، جی بالکل۔ تو پھر اس کے کہنے پہ بھی ہم بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میر صاحب میں نے آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کب پاکستان نے بات چیت سے انکار کیا؟ جی، ہم تو ان سے ملٹیپل ٹائم بات چیت کر چکے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، براہ راست بھی کی ہے، ملٹی لیٹرل بھی کی ہے۔ وی ہیو اے ویری جسٹ ڈیمانڈ جو ہمارے تمام دوست ممالک اس کو اکنالج کرتے ہیں، جی، that this cannot happen, that you say that we will talk but we will at the same time come and send terrorists in your country. These two things cannot go together. ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے دوست والے کہتے ہیں آپ گارنٹی دے دیں کہ یار ان کی کوئی دنیا میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ دہشت گردی نہیں کرائیں گے؟ تو گرنٹر نہیں ہے ان کے پاس؟ ان کا کاروبار ہی دہشت گردی ہے میرے بھائی۔ اچھا، افغان طالبان رجیم جو ہے 2 چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، ایک دہشت گردی اور دوسرا منشیات، یہ ان کا کاروبار ہے اور دونوں کا بھی آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ تو یہ باز آ جائے نا اس کام سے۔ دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر آف دی پرابلم۔ میں نے پہلے عرض کی جس طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں ہمارے، جس طرح اپنے ناروے والے دوستوں کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ یہ فوجی نہیں ہے سویلین، کہ وائی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اے نارمل اسٹیٹ۔ No, it's not a normal state. Terrorism for them and war economy for them is a way of life. That's the way they thrive. And terror crime nexus is a way of life. اس میں منشیات ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ سو یہ اس اکانومی کو، that is what is important for them. اس کو کور دینے کے لیے کبھی بات چیت کا، کبھی ڈپلومیسی کا، کبھی کوئی اور بات چیت کر لیں گے، دین کا لبادہ کا، ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے؟ چلیں مجھے یہ بتائیے، اپنے آپ کو امارات کے لواتے ہیں،
اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی آپ کریں؟ آج اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے سوسائڈ بامبنگ کریں؟ خودکشی تو حرام ہے اسلام کے اندر. کوئی ہے اس کا اسلام سے تعلق؟ اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عصبیت پہ، نسل کے اوپر انسانوں کے اندر تمیز کریں؟ کہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا نہیں، ہوا. اسلام تو اس کے خلاف ہے. اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خواتین کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں. کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ آدھی کسی بھی سوسائٹی کی آبادی جو سی ہے خواتین ہوتی ہے. اٹس اے نان انکلوسیو، نان گورنمنٹ. وہاں پہ آپ نے دعا میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کے بعد، اچھا آپ ان کی باتوں کی بات کر لیں. دعا میں انہوں نے کہا تھا نا کہ وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. افغانستان کے اندر کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. خواتین کے حقوق کی بات کی تھی نا. ہے یہ تینوں چیزیں وہاں پہ؟ کون ان کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس وقت گارنٹی دی تھی نا، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بات کی تھی. ویئر ڈو دوز گارنٹی اسٹینڈ؟ اچھا یہ جو آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن یہ جو بارڈر بند ہے اس کانفلکٹ کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے، تو پاکستان کے اندر کچھ جو کاروباری لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن ہمیں بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میں رپیٹ کر رہا ہوں سوال کہ اینڈ گیم کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو تو نقصان ہے، کچھ نقصان ہمیں بھی تو ہو رہا ہے. اینڈ گیم کیا ہے؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے تو مسئلہ حل کرنا ہے. دیکھیے، میں نے یہ بتایا کہ ہمیں پاکستانی قوم کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی صورت میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کرے. جو دہشت گردی ہے اس کی جو کاسٹ نا، یہ خالی بچہ نہیں دیتا، وہ شہید نہیں دیتا، اس کا خاندان نہیں دیتا، یہ پوری سوسائٹی دیتی ہے. اس کی ایک اکنامک کاسٹ بھی ہے. اس کو جب اکانومسٹ اس ٹیررزم کو ٹرن راؤنڈ کرتے ہیں نمبرز، تو اٹ ٹرنز انٹو ٹینز آف بلینس جی. آف ڈالرس. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو آپ جن بات چیت کر رہے ہیں نا کہ یہ نقصان ہو، یہ اس سے بہت بڑی کاسٹ ہے جو آپ ٹیررزم کی شکل میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا بارڈر ہے، اس کے اندر جو لوگوں کا کاروبار ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کتنا ریورس فلو ہوتا تھا؟ آپ اکانومسٹ سے ڈسکس کر لیجیے گا، آپ کو بہتر بتا دیں گے. آف دی اسمگلڈ گڈز اینڈ دی ریورس ٹرانزٹ فلو، اس سے جو آپ کو نقصان ہوتا تھا. ابھی آپ نے غزو للحق کے ذریعے یہ جنگ جو سی ہے، جو دہشت گردی کی آپ پہ امپوز ہوئی تھی، اس کی کاسٹ ابھی آپ افغانستان میں دے رہے ہیں نا. تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کی کراس بارڈر ٹیررزم جو سی ہے موومنٹ ہے، اس میں کتنا فرق آیا؟ بیکاز آپ کا بارڈر سیکیور ہونا شروع ہوا ہے. بیکاز رائٹ ناؤ if anybody who comes near our post in our border, we take him out. تو اب وہاں سے نہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، بہت کم ہو رہی ہے. اب وہاں سے کراس بارڈر موومنٹ بھی نہیں، بہت کم ہو رہی ہے. بیکاز ناؤ ایوری تھنگ. پہلے تو انہوں نے وہاں پہ ایک گڈ ٹائم چل رہا تھا کہ وہ دہشت گرد وہ اپنا وہ جسے وہ کاروبار کہتے ہیں، اسی میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اسی کے اندر جو سا ایکسپلوسیو بھی لائے جا رہے ہیں، اسی کے اندر تشکیلیں بھی، اس کے اندر دہشت گرد بھی موو کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کون سا ملک ہے جو کہ اس طرح کے بارڈر موومنٹ کو کاروبار کے نام پہ اجازت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں اجازت دے سکتا. ٹھیک ہے.